بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة وكان ربك بصيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائیوں، بازار کا تصور بڑا پرانا ہے. شاید بازار کا تصور اس دنیا میں اسی وقت سے ہے جب سے انسان اس دنیا میں آباد ہوا ہے، اس لیے کہ کوئی بھی انسان اپنے طور پر دنیا کی ضروریات کے سارے سامان مہیا نہیں کر سکتا. اسے ایک دوسرے سے تعاون اور ایک دوسرے سے مدد لینے کی ضرورت رہتی ہے. تو جب سے یہ دنیا آباد ہے، اس دنیا میں بازار کا تصور ہے اور اس کی اہمیت ہے. بلکہ اگر آپ دیکھیں تو دنیا کی کوئی بھی حکومت ہے، وہ مسلم حکومت ہے، کافر حکومت ہے، عرب کی ہے، عجم کی ہے، کہیں کی بھی حکومت ہے، چھوٹی ہے یا بڑی ہے، وہ اس سلسلے میں بڑی اہمیت دیتی ہے. بازار کے لیے جگہیں متعین کرتی ہے، بازار کے لیے کچھ اصول بناتی ہے، بازار کے لیے آنے جانے، وہاں پر سامان رکھنے، ان تمام چیزوں کا انتظام کرتی ہے. تو بازار کی انسان کی زندگی میں ایک اہمیت بھی ہے اور بازار کا تصور بہت پرانا بھی ہے. اور شرعی طور پر دیکھیے، بازار اپنے ذاتی طور پر کوئی بری چیز نہیں ہے. بازار کوئی غیر مرغوب چیز نہیں ہے. لیکن بسا اوقات کسی چیز میں خرابی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب کہ انسان اس کا استعمال غلط کرنا شروع کر دے. ایک موبائل ہے آپ کا، اس میں بذاتی طور پر کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن اسی موبائل کو انسان غلط کام کے لیے استعمال کرنا شروع کر دے، ظاہر بات یہ اس کے اندر خرابی پیدا ہو گئی. تو بازار بذات خود اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک سے نیک بندے بھی بازار آتے جاتے اور سودا سلف خریدا کرتے تھے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقرب ترین بندے انبیاء علیہ السلام سے متعلق ارشاد فرماتا ہے، وما ارسلنا قبلک من المرسلین، ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول ایسے نہیں بھیجے، الا یہ کہ وہ کھانا کھاتے تھے، ویمشون فی الاسواق، اور بازاروں میں آتے جاتے تھے. ذرا دیکھیں، اللہ کے عزیز ترین، نیک ترین، سب سے اچھے بندے ہیں، وہ بھی بازار میں آتے جاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے کہ ہم نے کہا، انسان اس دنیا مستقل بالذات نہیں ہو سکتا کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی سے مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ ایسا بنایا ہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کا محتاج رہا کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ترین بندے حضرات انبیاء علیہ السلام بھی بازار آیا جایا کرتے تھے. خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھی اس سے مستغنی نہیں کیا تھا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بازار، بلکہ نبوت سے پہلے تو آپ تجارت کرتے تھے، اور صرف مکہ مکرمہ کے بازاروں میں نہیں، سینکڑوں کلومیٹر دور، 1000 کلومیٹر دور کے جو بازار تھے وہاں بھی آپ تشریف لے جایا کرتے تھے. جیسا کہ معلوم ہے کہ آپ یمن گئے، آپ شام گئے، ہے نا. اسی لیے کافروں کو تعجب ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات کیا ہے مکہ کے مشرکین نے اور کافروں نے، کہ یہ کون سا رسول ہے، عجیب، رسول کو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے نا. یہ کون سا رسول ہے کہ بازاروں میں آتا اور جاتا رہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا قول ذم کے طور پر نقل کیا کہ یہ تمہاری بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جب رسول تمہاری ہی طرح انسان ہے، کھانے اور پینے، بیوی اور بچے اور ان کے گھر کا، ان کے سامان کا انتظام کرنے کا محتاج ہے، تو اسے بھی بازار جانے کی ضرورت ہے. اور بازار جانا یہ کوئی عیب نہیں ہے، اپنے ہاتھ سے اپنا کام کرنا، اپنے سے اپنی ضرورت پوری کرنا، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کون سا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اور بازار آتا جاتا ہے سامان خریدنے کے لیے، اسے جو ضرورت ہوتی ہے بازار سے لانے کے لیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے عزیز اور مبارک ترین بندے انبیاء علیہ السلام بھی بازار جاتے تھے. اور یہی نہیں کہ جب تک انہیں نبوت نہیں ملی، بلکہ نبوت ملنے کے بعد بھی بازار آتے جاتے تھے. نبوت ملنے کے بعد بھی بازار آتے جاتے تھے. اس کی کئی دلیلیں ہیں ساتھیوں. اس لیے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد بازار نہ آتے جاتے تو کافر آپ کے اوپر اعتراض نہ کرتے. اگر آپ چھوڑ دیے ہوتے بازار آیا جانا نبوت مل جانے کے بعد، توحید کی دعوت دینے کے بعد، تو انہیں اعتراض کرنے کا موقع نہ ملتا. چلو پرانی زندگی تھی، بازار آتے، لیکن اب تو نہیں جاتے ہیں. نہیں، نبوت ملنے کے بعد بھی بازار آتے جاتے رہے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آ جانے کے بعد بھی آپ بازار آتے جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو بازار میں کئی طرح کی اصلاح کی ساتھی ہے. مثال کے طور پر سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو وہاں کا بازار جو تھا وہ سارا کا سارا یہودیوں کے ہاتھ میں تھا. اصل جو مارکیٹ تھی بنو قینقاع کی تھی، اور بنو قینقاع جیسا کہ سیرت کے بیان میں آپ حاضر رہے ہو تو ہم نے بتایا ہے کہ یہ مدینہ منورہ کی جو آبادی تھی اس کے درمیان میں تھی. یہ سونار اور لوہار اور تجارت کے اوپر یہ قابل تھے. جیسا چاہتے تھے سودی کاروبار بڑھائے رکھتے تھے، جیسا چاہتے تھے جس مال کے اوپر قبضہ کرنا چاہیں اس کے اندر احتکار اور ذخیرہ اندوزی سے کام لیا کرتے تھے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور جا کر کے اس بازار کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو مسلمانوں کے لیے غیر مناسب سمجھا. وہاں سے آپ ہٹے ایک اور جگہ تشریف لے آئے، اور چاروں طرف دیکھنے کے بعد، یہ دیکھیے بازار کا اہتمام ساتھیوں، چاروں طرف دیکھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بازار کی جگہ ہے. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، یہ تمہارے لیے بازار کی جگہ ہے. البتہ دیکھنا کہ اس بازار میں جو کوئی بھی لائے بیچے خریدے اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگانا ہے. ہمارے ہاں بازاروں میں ٹیکس لگتا ہی نہیں لگتا ہے، یہود لگائے ہوئے تھے. آپ نے ایک جگہ متعین فرمائی، آپ نے کیا کہا؟ یہ تمہارا بازار ہے، یہاں جو کوئی بھی آ کر کے خریدے اور بیچے اسے آزادی حاصل ہے، یہاں اس کے اوپر تم کوئی ٹیکس نہ لگانا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً تو بازار کی جگہ متعین کی. دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی، حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں، صحیح ابن حبان میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو یہاں کے لوگ ناپ تول میں کمی کرنے میں بڑے، یہاں کے لوگ بڑے ہی ماہر تھے، بڑی ان کے اندر خرابی پائی جاتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت سورہ مطففین نازل فرمائی. کون سی سورت؟ ویل للمطففین. تباہی ہے
ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے. ہمارے یہاں کہتے ہیں نا دیہاتی زبان میں کیا، ڈنڈی مارنا ہے نا. تو تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، اس لیے کہ جب وہ لوگوں سے لینے کے لیے تولتے ہیں تو پورا پورا تولتے ہیں. جب لوگوں سے لینے کے لیے تولتے ہیں تو پورا پورا تولتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب دینے کے لیے تولتے ہیں تو اس میں کمی کر دیتے ہیں. یہی ہے مطففین، یعنی ناپ تول میں کمی کرنے والے. صحابی کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کہ اس فرمان کا صحابہ کرام پر یہ اثر ہوا کہ صحابہ کرام خصوصا انصار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ اس کے بعد دینے کے لیے زیادہ تولتے تھے. بلکہ ساتھیوں 1400 سال تقریباً گزر جانے کے باوجود بھی ایک عالم اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ آیا تو مجھے ان کے اوپر رحم آتا تھا کہ دینے میں اتنی زیادتی کر دیا کرتے تھے. کپڑا تولنا ہے تو پاؤ میٹر آدھا میٹر زیادہ ناپنا ہے، زیادہ ناپ دیا کرتے. کپڑا ناپنا ہے تو اس کا اثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کا مدینہ منورہ کے باسیوں پر اتنا اثر تھا کہ 1400 سال گزر جانے کے باوجود بھی انہوں نے اس کے اندر کمی نہیں کی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری اصلاح کیا فرمائی کہ جو ناپ تول میں لوگ کمی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح فرما دی. تیسری اصلاح کیا فرمائی؟ بعض اصطلاحات جو بازار کے اندر رائج تھی آپ نے اس کو ختم کیا. مثال کے طور پر ایک اصطلاح ہے دلال کی. ظاہر بات لفظ دلال کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے کہ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ گڑبڑ کر رہا ہے. اسی لیے کسی کو اگر ٹوکنا ہے تو دلالی کرتا ہے نا. کسی کو عیب دینا کیا کہتے ہیں، یہ دلال ہے نا. تو ایک صحابی ہیں قیس ابن ابی غررہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو ہم لوگ خرید و فروخت کا کام کرتے تھے اور ہمارا نام سماسرہ تھا، سمسار تھا، یعنی دلال تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو ایک اچھے الفاظ سے بدل دیا اور کہا کہ یا معاشر التجار، اے تاجروں کی جماعت. ہمارا نام تاجر رکھا. ہمارا نام کیا رکھا؟ تاجر. یہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح اصلاحات. اور صرف یہی نہیں ساتھیوں، بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار کے حالات کا جائزہ بھی لیا کرتے تھے. یہی نہیں کہ متعین کر دیا جاؤ بھائی یہ تمہارا کام ہے تم دیکھو، جیسے ہمارا ہے نا، ارے چلو بھائی تم مسجد بیٹھو تمہارا بازار سے کیا کام ہے، یہ ہم لوگوں کا کام ہے نا. نہیں، آپ نے یہ چھوڑا نہیں. مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو مدینہ منورہ کے بازار کا آپ جائزہ بھی لیا کرتے تھے. چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم میں وہ حدیث آپ کو اچھی طریقے سے سنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مارکیٹ میں گئے تو دیکھا کہ ایک صاحب غلہ بیچ رہے ہیں، اوپر سے بڑا خوبصورت لگ رہا ہے. آپ نے اپنا ہاتھ اندر ڈالا اور ڈال کر کے نکالا تو غلہ کیا تھا؟ گیلا تھا. آپ نے کہا ما ھذا یا صاحب الطعام، اے کھانا بیچ اے غلہ بیچنے والے یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جو بارش ہوئی تھی نا تو اس کے اوپر پانی پڑ گیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ سارے لوگ جان جاتے کہ ہاں بھائی صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. مسند احمد وغیرہ کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا اس کو الگ کرو اور جو سوکھا ہے اس کو الگ کر کے بیچو تاکہ انسان کو اختیار رہے کہ چاہے اس کو لے یا اس کو لے. اسی طریقے سے ایک صحابی حضرت واصلہ بیان فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الینا فی السوق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بازار میں آیا جایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یا معاشر التجار ایاکم والکذب، اے تاجروں کی جماعت تم جھوٹ بولنے سے بچتے رہنا.
صحابی نے کیا کہا؟ کان یخرج الینا، یعنی ایک دو بار نہیں، ہمارے پاس برابر آپ آیا جایا کرتے تھے اور بازار کے حالات کا جائزہ لیا کرتے تھے کہ ہاں بھائی کہاں غلطی ہو رہی ہے، کہاں کیا کر رہے ہیں۔ بات عرض یہ کرنی تھی کہ اسلام کے نظر میں بازار کوئی بری چیز نہیں ہے، اچھی چیز ہے۔ اسی لیے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو وہاں بھی تجارت کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ تجارت کرتے ہی تھے، وہاں بھی تجارت کرتے تھے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ نہیں؟ نبیوں کے بعد تمام لوگوں میں افضلیت میں دوسرا مقام ان کا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں ہے کہ ایک بار انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری عبداللہ ابن قیس کو بلوا بھیجا کہ جاؤ بلا کے لاؤ، ان کو ضرورت ہے۔ گھر میں تھے، کسی کے ساتھ باتوں میں مشغول تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری آئے، دروازے پر دستک دی، دروازے پر دستک دی، ایک بار، دو بار، تین بار۔ حضرت عمر نے سوچا کہ جو دوسرے لوگ ہیں دروازہ کھول دیں گے، اس لیے آپ مشغول رہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کو تھوڑا سا ہوش آیا تو دیکھا کہ ارے آپ کی مشغولیت ختم ہوئی، ارے ابو موسیٰ نہیں، کہاں گئے؟ لوگوں سے پوچھا عبداللہ ابن قیس یعنی ابو موسیٰ آئے نہیں؟ کہا کہ نہیں آئے۔ دروازے سے گھر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ دور جا رہے ہیں کہیں، ان کو بلوا بھیجا کہ یہاں آئیے، یہاں آئیے، یہاں بلا بھیجا ان کو۔ کہا کہ واپس کیوں چلے گئے؟ کہا اس لیے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنی ہے۔ وہ کیا ہے کہ کسی کے گھر جاؤ تو اجازت 3 بار لینی ہے، اجازت 3 بار لینی ہے۔ اگر تمہیں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے تو جاؤ، ورنہ واپس چلے آؤ۔ ہو سکتا ہے گھر والا کسی ایسی ضرورت میں ہو، بھائی فارغ نہ ہو اور کام میں مشغول ہو، اس وقت اس کی یہ حالت نہیں ہے کہ آپ کا استقبال کرے۔ ہمیں ساتھیوں ناراض نہیں ہونا چاہیے، ہم اپنے دل میں لے لیتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، یہ شرعی ہے۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں بسا اوقات آپ کے اوپر ایسے حالات ہوتے ہوں گے کہ آپ نہیں چاہتے کوئی میرے پاس آئے، آپ جو کام کر رہے ہیں نہیں چاہتے کوئی اس کے اندر دخل ہوتا ہی نہیں ہوتا، تو ایسے دوسرے کو بھی سوچیے، وہ بھی نہیں پسند کرتا ہے۔ لہذا اگر آپ کسی اللہ ہے کہ اس نے بلوایا ہے آپ کو تو الگ مسئلہ ہے، لیکن جب بلوایا نہیں آپ کو، آپ ایسے زیارت کے لیے گئے ہیں تو 1 بار، 2 بار، 3 بار آپ نے اجازت چاہیے، دروازہ کھٹایا، گھنٹی بجائی۔ یہی حال ساتھیوں موبائل کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ بسا اوقات لوگ ہوتا ہے کہ 1 بار ٹیلی فون کیے، اس نے نہیں اٹھایا تو ناراض ہو جاتے ہیں، میری بات میں جواب نہیں دیا، ہے کہ نہیں؟ لیکن خود آدمی سوچے، ہو سکتا ہے آدمی باتھ روم میں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے آدمی نماز پڑھ رہا ہو سکتا ہے آدمی اپنے موبائل سے کہیں دور بیٹھا ہو اور آپ کا نمبر پہچانتا نہ ہو، یا نمبر پہچانتا ہو اس وقت اس کے موبائل میں پیسے نہ ہو سکتا ہے نا، یا پیسے ہوں لیکن اس کی اس وقت وہ کیفیت ہے کہ وہ نہیں چاہتا کسی سے، تو آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ 1 بار کیا، دوبارہ بھی آپ کہیے، تاکہ اگر باتھ روم وغیرہ میں ہے تو وہ، نماز وغیرہ میں ہے تو وہ فارغ ہو جائے، دور ہے تو وہ قریب آ جائے۔ تو یہ اسلامی ادب ہے ساتھیوں کہ اگر اجازت مانگنی ہے تو 3 بار۔ یہی حال موبائل کے لیے ہونا چاہیے، اگر ٹیلی فون کرنا ہے تو 3 بار کیجئے، اگر نہیں دیا پھر بھی اس کے لیے کوئی عذر سمجھیے، اس کے سامنے کوئی عذر ضرور ہے کہ میری باتوں کا جواب نہیں دے رہا ہے، ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے کہ اجازت 3 بار لینی چاہیے، اگر اجازت ملے تو داخل ہو ورنہ واپس چلے جاؤ۔ حضرت عمر نے کہا کہ اچھا یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، حضرت عمر کو نہیں معلوم تھا یہ حدیث ہے؟ جی ہاں حدیث ہے۔ کہا کہ بتاؤ کوئی گواہی لے آؤ اس پر کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا، میں تمہیں سزا دوں گا۔ گئے انصار کی مجلس میں، ان سے کہا تو کہا ہم میں جو سب سے چھوٹا ہے تمہاری شہادت دینے کے لیے، تمہاری تائید کرنے کے لیے جائے گا۔ کہنے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ انصاری صحابی آئے حضرت عمر کے سامنے یہ گواہی دی کہ ہاں اے اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے
تو حضرت عمر نے کیا کہا تھا ساتھیوں؟ اس وقت کیا کہا تھا ایسا مجھے بتانا، کیا کہا تھا؟ الہان الصفق فی السوق و فی الاسواق، بازار کے اندر مشغولیت نے مجھے ان سے دور رکھا ہے، یعنی میں ہر وقت اللہ کے رسول کے پاس نہیں رہ سکتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے بازار میں خرید فروخت کے لیے بھی جانا پڑتا تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بھی نام سنا ہوگا آپ نے، رضی اللہ تعالی عنہ. ان 10 صحابہ میں ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جنت کی خوشخبری دے دی تھی، ہے نا؟ افضل ہے کہ نہیں افضل ہے؟ کتنا اونچا مقام ہے. جب وہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو ساتھ سے ان کی اللہ کے رسول نے بھائی چارگی کرا دی. حضرت سعد نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ میری 2 بیویاں ہیں، ان 2 بیویوں میں سے جس کو تم پسند کرو، یہ میرا گھر ہے، اس گھر کو 2 حصوں میں بانٹ لو، یہ میرا مال ہے، آدھا تمہارا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تمہیں بھائی بنا دیا. لیکن انہوں نے کیا کام کیا؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اہل میں اور مال میں برکت عطا فرمائے. یہ دعا دی. کیا دی؟ اللہ تمہارے اہل میں اور مال میں برکت عطا فرمائی. دلونی علی سوق المدینہ، مدینہ منورہ میں بازار کہاں وہاں مجھے بتاؤ. اللہ نے مجھے خرید فروخت کا اسلوب دیا ہے، میں جا کر کے تجارت کر کے کھا کما لوں گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو کہ بازار جانا کوئی برا نہیں ہے. اللہ کے نبی، اللہ کے نیک بندے بازار آتے جاتے تھے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اسلام نے بازار کے کچھ آداب بھی رکھے. ان آداب کو ملحوظ رکھ، ہر جگہ کے ہر مجلس کے کچھ آداب ہوا کرتے ہیں. ہاسپٹل میں جانا ہے اس کے کچھ آداب ہیں، کسی آفس میں جانا ہے اس کے کچھ آداب ہیں، مسجد جانا ہے اس کے کچھ، دینی مجلس میں آنا ہے اس کے کچھ. اسی طریقے سے اسلام نے بازار میں جانے کے بھی آداب رکھے ہیں. اور بدقسمتی سے لوگ بازار جانے کے آداب کو ملحوظ نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے بہت سی غلطیوں دینی اور دنیاوی دونوں نقصانات میں پڑتے ہیں اور بہت سے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. ساتھیو آج کی مجلس میں یہی چند باتیں تقریباً میں بازار کے 10 آداب اختصار کے ساتھ رکھوں گا. کتنے؟ 10 آداب. ہر بازار میں جانے والا آدمی چاہیے کہ ان آداب کو اپنے سامنے رکھے. پہلا ادب یہ ہے کہ دیکھیے بازار میں جائے تو وقت ضرورت جائے، بلا ضرورت نہ جائے. جیسے ہوتا ہے چلو سیر تفریح کر لیتے ہیں، خصوصاً عورتیں گھر میں بیٹھی کوئی کام نہیں ہے، چلو مارکیٹ ہی دیکھ کر کے آتے ہیں کہ سونے کا کیا بھاؤ ہے اور فلاں کا کیا ہے، فلاں کی کیا ریٹ ہے اور فلاں کا کیا ریٹ ہے. چلتا ہی نہیں چلتا. ہم لوگ کچھ نہیں 2-4 ساتھی بیٹھے ہیں، چلو بھائی بازار چائے پی کر کے آ جاتے ہیں. نہیں، ایک مومن کا جو وقت ہوا کرتا ہے اس کے نزدیک سونے سے عزیز ہونا چاہیے ساتھی. اس لیے کہ سونا آج آپ کے پاس نہیں ہے تو کل آپ کے پاس آ سکتا ہے، لیکن جو وقت چلا جائے گا وہ دوبارہ نہیں آئے گا. کل جو آپ کام کر رہے ہیں، آج کا کام جو کل پر ٹال رہے ہیں، جسے آج کرنا چاہیے تھا تو کل کے لیے اور بھی کام تو ہو سکتا ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں. تو مومن کا جو ایک مسلمان کا وقت ہوتا ہے، اور اسی بات کو مسلمانوں نے سمجھا نہیں ساتھی، اسی لیے دنیا کی قوموں میں سب سے پیچھے آ گئے. جہاں سب سے آگے تھے، اپنے وقت کی دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھتے تھے، تو دنیا میں سب سے آگے تھے، تاریخوں میں ان کے پیچھے چل رہی تھی. لیکن جب سے ان کے اندر یہ خرابی پیدا ہوئی کہ دینی تعلیمات میں کوتاہی کی، اپنے وقت اور وقت کی اہمیت کو نہیں پہچانا، آج دنیا میں تمام قوموں سے پیچھے. تو ایک مومن کا جو وقت ہوا کرتا ہے وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے. ایک مومن کا جو وقت ہوا کرتا ہے اس کی قیمت سونے اور پیسے سے نہیں لگا. مثال کے طور پر ساتھیوں، بات دوسری طرف جا رہی ہے، لیکن شاید ہمارے کچھ بھائیوں کو شبہ ہو. ذرا سوچیں آپ، ایک مومن کا وقت
حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا مقام دیا تھا کہ وہ سواری کس پر چلتے تھے؟ ہوا پر ان کی سواری تھی، تخت پر بیٹھتے تھے اور ہوا اڑا کر کے ان کی سواری کو جہاں چاہتے تھے، 1 مہینے کے سفر کو صبح اڑے اور تھوڑی دیر میں جا کر کے پہنچ گئے، یا صبح سے شام تک میں طے کر لیا۔ ذرا سوچے 1 مہینے کے سفر، جیسے زلفی والے پہلے حج کرنے جاتے تھے مکہ مکرمہ تو انہیں 25 دن سے 1 مہینہ لگتے تھے، اور آج صبح سے شام تک میں آسانی سے پہنچ جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی سلیمان علیہ السلام کو یہ دیا تھا کہ غدوہا شہر و رواحہا شہر، صبح کو اتنی دیر میں صبح کو سفر کر لیا کرتے تھے جتنی دیر میں 1 مہینہ جتنی دوری کی مسافت 1 مہینہ میں طے کی جاتی ہے۔ یہ قرآن مجید کی بات ہے، میری بات نہیں۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے، ہوا آئی اور ان کو اڑا کر کے لے جا رہی تھی، تو ایک کسان کے کھیت کے اوپر سے ان کا گزر ہوا۔ کسان نے دیکھا تو کہا لقد اوتی آل داؤد ملکا عظیما، آل داؤد کو بہت بڑا ملک عطا کیا گیا ہے، عظیم ملک عطا کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لیا، یا اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا، ہوا کو حکم ہوا کہ عرش کو ہمارے نیچے لے آؤ۔ نیچے آیا اور جا کر کے اس کسان سے کہتے ہیں تم نے کیا کہا ہے؟ کہا ہم نے یہی کہا ہے کہ لقد اوتی آل سلیمان ملکا عظیما، آل داؤد ملکا عظیما، داؤد کے بیٹے کو اللہ نے بڑی عظیم بادشاہت عطا کی۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ کہا اللہ کے بندے لتسبیحۃ واحدہ، ایک بار سبحان اللہ کہہ لینا داؤد کے ملک سے افضل۔ کتنا ساتھیوں؟ ایک بار سبحان اللہ کہیں گے، اس لیے کہ ایک بار سبحان اللہ اگر آپ کہیں گے تو آپ کے لیے جنت میں ایک درخت ہے لگا دیا جائے۔ ذرا سوچیں کہاں پر؟ زلفی میں، بریدہ اور الغات میں، دلی اور بامبے میں، کہاں پر؟ جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ تو مسلمان کا وقت معمولی ہے ساتھیوں، اسے پیسے سے نہیں ناپا جا سکتا ہے۔ تو مسلمان کا وقت بڑا عظیم ہے، اسے اپنے وقت کی قدر کرنا چاہیے۔ کام اپنے لیے فائدے مند جو چیز ہو، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، جس میں فائدہ ہو اس میں لگائے، بلا وجہ کی سیر و تفریح نہیں۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، بازار جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، میں ناجائز کی بات نہیں کہتا، لیکن جگہ کے لحاظ سے سب سے ناپسندیدہ جگہ ہے۔ بازار اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ جگہ ہے، اور مسجد اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین جگہ ہے۔ ناجائز حرام کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ بازار میں بولا جاتا ہے، دھوکہ بازار میں ہے۔ آج نعوذ باللہ من ذالک فحاشی اور بے حیائی کے اڈے کہاں پر ہیں جی؟ لوگوں کی عزتیں کہاں لوٹی جاتی ہیں؟ بازاروں میں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے، ہمارے بہت سے بھائی جو 5 وقت کے نمازی رہا کرتے ہیں، جب بازار میں گئے تو جی خاص طور اثر وغیرہ کا وقت ہے تو ہے بات صحیح نہیں صحیح؟ اس لیے بازار اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بری جگہ ہے۔ صحیح مسلم شریف میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ مسجدیں ہیں، اور اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ جگہ کون ہے؟ بازار۔ ایک اور حدیث میں جو طبرانی کبیر میں حضرت واصلہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شر المجالس الاسواق والطرق، سب سے بری بیٹھنے کی جگہ بازار اور عام راستے ہیں، اور سب سے اچھی بیٹھنے کی جگہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر یعنی مسجدیں ہیں۔ اگر تمہیں مسجد نصیب نہیں ہے، مسجد میں نہیں بیٹھنا چاہتے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ عام راستے میں اور بازار میں جاؤ، اپنے گھر میں بیٹھے۔ اپنے اللہ کے بندے
آپ کی بیوی، آپ کے بچے آپ کے گھر میں رہنے کے زیادہ محتاج ہیں۔ جو وقت آپ بازار میں لگاتے ہیں وہ گھر میں اپنے بچوں کی تربیت میں، اپنی بیوی کی خدمت میں۔ ہمارے ہاں عجیب مسئلہ ہے کہ گھر کا سارا کاروبار کس کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے؟ بیوی کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بچوں کی تربیت وہ کرے، کھانا وہ کھلائے، کپڑا وہ دھولے، جھاڑو وہ لگائے، کھانا وہ پکائے، آٹا وہ گوندے۔ کیوں ہے؟ وہ انسان نہیں ہے؟ آپ آفس میں ہیں تو اس کا مطلب نہیں گھر میں وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک دن اگر آپ بچوں کی ذمہ داری سنبھال کر کے دکھلا دے، اللہ کی قسم ماں کی اہمیت آپ جان جائیں کتنی عظیم چیز ہے ماں۔ عورت کتنی عظیم ہے، صرف ایک دن اگر وہ ہاسپٹل میں چلی جائے، آپ کو گھر رہنا پڑ جائے، بچوں کو حتیٰ کہ بچوں کی گندگی بھی صاف کرنی پڑے گی آپ کو، ہے کہ نہیں، ان کے نخرے بھی برداشت کرنے پڑیں گے آپ کو، تب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عورت کتنی اہم چیز ہے، اس کی کتنی قدر کرنی چاہیے۔ آیا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اہم ہو گئے؟ صحیح بخاری شریف میں ہے، مائی عائشہ بیان فرماتی ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ تو کہا کہ عام انسانوں کے طریقے سے ایک انسان تھے، اپنی بکری دودھ لیا، دیکھیں بکری کو دودھ لیا کرتے تھے، ذرا دیکھیں، اپنا کپڑا دھول لیا کرتے تھے، اگر جوتا ٹوٹ گیا ہے چپل تو اسے سی لیا کرتے تھے۔ ذرا سوچے گا تو اگر آپ بیوی کے آٹا گوندھ دیں گے تو آپ تھوڑے ہو جائیں گے؟ آپ کی اہمیت گھٹ جائے گی؟ جی، آپ کپڑا دھول لیں گے یا کپڑا اس نے دھولا ہے آپ نے جا کر کے باہر ڈال دیے تو بچوں کا ہوم ورک آپ نے دیکھ لیا اسے فرصت، تو آپ کی اہمیت گھٹ جائے گی؟ تو جو وقت آپ بلا وجہ بازار میں لگا رہے ہیں، دیکھیے یہ آداب ان لوگوں کے ہیں جو دکاندار وغیرہ نہیں ہے، تاجر نہیں ہے، ان کے اور آداب ہیں، ان کے بھی آداب ہے، لیکن یہ ان کے آداب ہے جو لوگ بازار آتے جاتے ہیں خرید فروخت کے لیے، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان وقت ضرورت ہی بازار جائے، بلا وجہ بازار، اور خصوصاً عورتیں بالاخص آپ لوگ بازار جانتے ہیں، ہم سے جانتے ہیں کہ آج عورتوں کے بغیر اپنے ذمہ دار اور محرم کے بازار میں آنے جانے کی وجہ سے کتنی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، کتنے گھر والے بے عزت ہو رہے ہیں، کتنے گھر اجڑ رہے ہیں صرف کس وجہ سے؟ عورتوں کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہے بازار آنے جانے کے لیے، کوئی خاص ضرورت نہیں، بلکہ سچ پوچھئے تو آج بازار کی رونق ہی عورتوں سے۔ دیکھ لیجئے بازار میں مردوں کے کپڑے کی کہیں ایک دکان ہوگی تو عورتوں کی 10 ہوگی، ہے بس، ہے کہ نہیں سے؟ ہے نا؟ تو کیوں؟ اس لیے کہ وہ آدھی عقل والی ہے، ناقص عقل کی ہے، انہیں سمجھ پوری نہیں ہے، وہ یہ نہیں سمجھتی ہیں کہ اس میں میرا فائدہ ہے، کہ اس میں میرا نقصان ہے۔ خیر، یہ تو بات کی بات ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے انسان کی پہلا ادب ساتھیوں بازار جانے کا یہ ہے کہ بازار انسان جائے تو وقت ضرورت، وقت حاجت جائے، بلا وجہ نہیں ہے۔ دوسری چیز، بازار جانے میں انسان کو سبقت نہیں کرنی چاہیے، اور بازار سے واپس آنے میں سب سے آخر میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ ایک شرعی ادب ہے کہ انسان یہ نہیں چلو ہم سب سے پہلے بازار پہنچ جا رہے ہیں، چلو ہم سب سے آخر میں بازار سے جائیں، یہ نہیں۔ کیوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صراحت کے ساتھ صحیح مسلم شریف میں ہے، حضرت سلمان فارسی بیان فرماتا ہے کہ آپ نے بیان فرمایا، لا تکونن ان استطعت، اگر تجھ سے ہو سکے تو بازار میں داخل ہونے والا پہلا شخص تو نہ ہو، اور بازار سے نکلنے والا آخری شخص تو نہ ہو۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ اگر ہو سکے تو، اگر کسی کی مجبوری، کسی کفیل کہتا ہے نہیں جاؤ، کسی کو گھر میں ایسی ضرورت پیشی آ گئی ہے کہ بازار سے کوئی چیز لانا ضروری ہے اور سب سے پہلے پہنچ رہا ہے، اس کی بات نہیں، یہ عام حالات کی بات ہے کہ عام حالات میں انسان کو بازار پہنچنے میں سبقت نہیں کرنا چاہیے اور بازار سے نکلنے میں لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بازار میں اگر ہو سکے تو پہلا آدمی نہ ہو جانے والا، اور نکلنے والے آخری آدمی نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کے سارے کاروبار وہیں پر رہا کرتے ہیں، شیطان بازار میں اپنا جھنڈا گاڑ دیتا ہے۔ کیوں؟
لوگوں کو لالچ دلانے کے لیے، دھوکہ دلانے کے لیے جھوٹ پر ابھارتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ بڑے نیک ہوتے ہیں، لیکن جب دکان پر جاتے ہیں تو ان کی ساری سچائی کیا ہے؟ اپنی جگہ رکھی رہ جاتی ہے۔ ہاں بھائی یہ چیز کیسی ہے؟ اب یہ تھوڑی بتائیں کہ ہاں بری ہے، بری بتا دیں کون لے گا ہی؟ ارے دیکھ لیں، اچھی تو لگ رہی، لکھا تو ہے کہ اچھی ہے، یا نہیں بتائیں گے یہ بری ہے؟ کیوں؟ جب بری حالانکہ ہے خیانت کی خیانت، آپ جانتے ہیں یہ کیسی اس کی کوالٹی، بتائیں آپ، لیکن چونکہ مارکیٹ ایسی ہے اس لیے بتانے کے لیے وہ کیا ہے، امانت داری سے پرہیز، امانت داری نہیں کرتے، اس میں جھوٹ سے کام لیتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا ادب یہ ہے کہ انسان بازار جانے میں پہل، تیسرا ادب جسے عام طور پر لوگ بھولے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں داخلے کی ایک دعا سکھائی ہے کہ کوئی آدمی بازار میں داخل ہو تو وہ دعا پڑھے، لیکن اولاً تو لوگوں کو یاد نہیں رہتی ہے، اور ہم جیسے لوگ کسی کو یاد بھی ہے جب وہاں پر جاتے ہیں تو ذہن کہاں رہتا ہے کہ تمہاری کس دکان پہ جانا ہے، کہاں سامان سستا ملے گا، کہاں اچھا ملے گا، گاڑی کہاں پار کریں گے، ہے کہ نہیں؟ اسی میں رہتا اور انسان بھول جاتا ہے نا۔ لیکن اس کے بہت بڑا اجر اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے۔ سنن ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص کسی بازار میں داخل ہو اور کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اگر کوئی آدمی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 1,00,000 نیکیاں دیتا ہے۔ کتنا؟ 1,00,000، اور 1,00,000 اس کے گناہ مٹاتا ہے۔ ساتھیوں تعجب نہ کریں کتنا بڑا اجر کیوں ہے، اس لیے اجر ہے کہ لوگ عام طور پر یاد نہیں رکھتے، بھول جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو بازار جانے کی جو دعا ہے انسان کو پڑھنا چاہیے۔ چوتھی چیز، بازار میں اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ بندے کو چاہیے کہ ہر وقت اس کی زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر میں تر رہے، مشغول رہے، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی اہمیت بیان کی ہے، اس کی اہمیت بیان کی۔ چنانچہ جمعہ سے متعلق سورہ جمعہ کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، جب جمعہ کے دن خطبے کے جمعہ کے لیے اذان ہو جائے خطبے کے لیے تو بازار بند ہے اور اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ پھر اس کے بعد فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، جب نماز ختم ہو جائے تو اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، اللہ تعالیٰ کا رزق تلاش کرو، یعنی تجارت کرو، خریدو اور فروخت بیچو، لیکن اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا وہاں بھی تم نہ بھولو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ۔ اور آپ جانتے ہیں بازار میں اللہ کا ذکر کرنے والا مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے والے سے بہتر ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں ہر آدمی جاتا ہی اللہ کے ذکر کرنے کے لیے، لیکن بازار میں اللہ کا ذکر ہے نا، سوال لینے کے لیے، تو وہاں بھی اگر کوئی آدمی اللہ کے ذکر کو نہ بھولے تو یہ بڑے اجر کی بات ہے۔ پانچواں ادب ساتھیوں، بازار کی لغویات سے، بیکار، بے فائدہ، بےہودہ چیزوں سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، اس لیے کہ بازار میں اچھی چیز بھی ہوتی ہے اور بری چیز بھی رہا کرتی ہے کہ نہیں؟ بازار میں اچھی چیزیں خریدنے کی جگہ ہیں اور بری چیزیں بھی خریدنے کی جگہ ہیں۔ بازار میں آپ کو کپڑے بھی ملیں گے اور شراب بھی آپ کو ملے گی، بھائی یہاں نہیں لیکن ہمارے آپ کے یہاں تو ہے نا یہ چیزیں، ہے کہ نہیں؟ بازار میں جہاں آپ کو ایک طرف کوئی مسجد بھی مل جائے گی، دوسری طرف طوائفوں کے اڈے بھی مل جائیں گے۔ تو انسان جب بازار جائے تو اپنا ایک ہدف لے کر کے جائے، اور لغویات
فحاشی اور برائی اور بےہودگی کی جو چیزیں ہیں اس سے کیا کرے؟ پرہیز کرے. اس روڈ سے جائے ہی نہیں جس روڈ کے اوپر گندگی اور بے حیائی. اس روڈ سے گزرنے سے پرہیز کرے انسان. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ بسا اوقات انسان کو بازار میں 10 روپے 5 روپے 25 روپے 50 روپے کی چیز لینی رہتی ہے، لیکن اسی کے لیے دکاندار سے اختلاف کر لیتا ہے. آج کے زمانے میں ساتھیوں 25-50 روپے کی کیا اہمیت ذرا سوچیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن بسا اوقات اسی کے لیے کیا ہے، یہاں تک کہ دونوں کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ اور اس کی شریعت کے اندر بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایسا انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا مبغوض ہے. صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ان اللہ یبغض کل جعوری جواد صخاب بالاسواق. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بہت ناپسند کرتا ہے جو بڑا پیٹو ہے، بڑا گھمنڈی اور متکبر ہے اور بازاروں میں شور شرابہ کرنے والا ہے. بازاروں میں شور شرابہ. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو تورات کے اندر بیان کی گئی ہے کہ آپ کے بارے میں تورات میں ہے، صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بیان ہوئی کہ ولا صخاب بالاسواق، اللہ کا وہ نبی جو آئے گا وہ بازاروں میں شور شرابہ کرنے والا نہیں ہوگا. اس کے کردار سے، اس کی باتوں سے، اس کے تصرفات سے سنجیدگی اور متانت ٹپکتی ہوگی. بھائی ٹھیک ہے آپ کو لینا ہے کسی سے آپ لے لیجئے، لیکن تھوڑے کے لیے آپ اس سے الجھنا کو شروع کر دیا یہاں تک کہ آپ کی بات بلند ہونے آواز بلند اس کی آواز بلند ہونے لگی. یہاں لوگ جمع ہو گئے وہاں لوگ جمع ہو گئے. ہر آدمی یہی کہے گا کہ 50 روپے کے لیے آپ بھی، 10 روپے کے لیے آپ بھی، 10 ریال کے لیے، 5 ریال کے لیے آپ بھی. نہیں پسند ہے نہ لیجیے چلے جائیے. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ تو کہنے کا مطلب ہے کہ بازار کی جو لغویات ہیں اس سے پرہیز کرے. دوسری چیز، بازار میں فتنے ہر قسم کے، دینی فتنے بھی ہیں، دین کو اور دنیا کے لحاظ سے بھی فتنے ہیں، مال کے لحاظ سے بھی فتنے ہیں، عورتوں کے بھی فتنے ہیں اور بہت قسم کے فتنے ہیں. حتیٰ کہ ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا سامان بک رہا جو دیکھنے میں بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا ہے، آپ کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے عام حالات میں کہ آپ اس کو خریدیں، لیکن اب اچھا لگ رہا ہے اسے لینا چاہیے تو اب اس کو ادھار اٹھا کر کے لے کے چلے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور دکان والے بھی بڑے ہوشیار ہیں، آپ کے بارے میں اگر معلوم ہو جائے کہ ہاں یہ کسی پیسہ کھائیں گے نہیں تو آپ کے گلے لگا ہی دیں گے اس کو. یہ سب فتنے ہیں. یہ وہ فتنے ہیں جس کو آدمی فتنہ نہیں سمجھتا، حالانکہ یہ بھی فتنہ. بھائی جب ہمیں اس کی کوئی اہم ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ہمارے اندر اتنی وسعت نہیں دی ہوئی ہے تو ہم کیوں خریدیں اس کو؟ مثل مشہور ہے، ایک پاؤں اتنا ہی پھیلائے جتنا اس کی چادر ہے. چادر سے ہم پیر کو کیوں پھیلائیں کہ ہمارے پیر میں سردی لگے اور گرمی لگے؟ تو کہنے کا مطلب ہے کہ بازار فتنوں کی جگہ ہے. ساتھ میں عورتوں کے فتنے ہیں، چاروں طرف دیکھ رہے ہیں آپ. اسی لیے دیکھیں اگر ایک دکان وہ ہے جس کے اوپر مرد سامان بیچتا ہے، خاص سستا ہی کیوں نہ بیچتا، اور ایک دکان وہ ہے جس پر عورت سامان بیچتی ہے، لوگ ذرا کس پر جائیں گے جی؟ مولوی لوگ اسی پر جائیں گے، صرف عام لوگ نہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں، مرد کی فطرت میں رکھتی کہ عورت، حتیٰ کہ عورتیں بھی آپ دیکھیں نعوذ باللہ من ذالک، جو عورتوں کی مارکیٹ بنی ہوئی پر کم جاتی ہے اور جو مردوں کی مارکیٹ اس میں زیادہ آتی ہے. کیوں؟ اللہ نے مردوں عورتوں میں یہ صفت رکھی، مرد کا میلان عورت طرف ہوتا ہے، عورت کا میلان مرد کی طرف ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک فتنہ ہے، اس فتنے سے بچنے کی کوشش کریں. تو ایسے جتنے بھی بازار میں فتنے موجود ہیں، اسی لیے سنن ابو داؤد میں، سنن ترمذی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک وحیشات الاسواق، بازار کے شور شرابے، بازار کے فتنے، بازار کی لغویات سے تم پرہیز کرو. چھٹا ادب یہ ہے ساتھیوں کہ اسلام نے باہر آنے جانے، یہ ایک لمبا موضوع الگ سے ہے لیکن اشارہ کرتے چلتا ہوں، بازار میں آنے جانے، عام مجلس میں آنے،
عام راستے پر آنے جانے کے کچھ آداب رکھے. ہمارا مذہب یہ ہے کہ ہر میدان میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ آج ہم مدنیت سے اور مغربیت سے اس قدر مرعوب ہو چکے ہیں، اس قدر ہم ان کے غلام بن چکے ہیں کہ ہمیں ہر چیز ان کی اچھی لگتی ہے اور اسلام کی، حالانکہ بہت سے اسلامی آداب کو اپنا کر کے آج وہ کامیاب ہیں اور انہی کو چھوڑ کر کے ہم ناکام ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہمارے پیچھے رہنے کی یہی. تو اسلام ہمیں اس کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ اگر کسی عام جگہ پر جا رہے ہو، تم بازار ہے، عام مجلس ہے، عام راستہ ہے، تو اس کے کیا آداب ہے وہ آداب بھی ملحوظ رکھو تم، تاکہ دیکھنے والا یہ کہہ دے کہ یہ اللہ کا موتی اور فرما بردار بندہ جا رہا ہے، اللہ کا باغی اور اللہ کا دشمن نہیں. تو جو آداب ہیں اسلامی آداب ان کو ملحوظ رکھے. مثلا اپنی نظر کو نیچی رکھے، نظر کو ادھر چاروں طرف دیکھتے، عورت جا رہی اس کو دیکھنے لگا، بچہ جا رہا ہے، کوئی اچھا سامان لے کے جا رہا ہے اس کو دیکھنا شروع کر دیا. نہیں، اپنی نظر کو خصوصاً ہر ایسی چیز جس کا دیکھنا جائز نہیں ہے، ہر ایسی چیز جس کا دیکھنا جائز نہیں ہے اس کے دیکھنے سے انسان پرہیز کرے، اپنی نظر کو بچائے. دوسری چیز عورت کے لیے خاص ہے کہ عورت اگر جا رہی ہے باہر تو باہر نکلنے کے جو آداب ہیں، خصوصاً لباس اور اپنے صدر کو چھپانے کا، اس کا خصوصی لحاظ کرے، ایسی زینت ظاہر نہ کرے. آج مشکل ہے ساتھیوں، عورتیں ہماری اپنے گھر میں رہتی ہیں تو پھٹے پرانے کپڑے پہنے رہتی ہیں، ہے نا، اور بازار جانے لگتی ہیں تو اچھے کپڑے بھی پہنے گی، بال کو بھی بنا کر جائیں گے، سرما بھی لگائیں گی اور ہونٹوں پر بھی کچھ نہ کچھ لگا کر کے جاتی ہے. بس صحیح کہ نہیں صحیح؟ حالانکہ یہ چیز کس کے لیے ہے؟ گھر میں آپ کے شوہر کے لیے. لیکن شوہر کے سامنے ہے بالکل ماتمی لباس میں، گویا گھر میں ماتم لگا ہوا، باہر نکلنا ہے تو نعوذ باللہ. اور یہ چیز بتائی نہیں ہے ساتھیوں. اس بار حج میں بعض عورتیں جو تھیں میرے گھر میں، جب ان کو ٹوکا تو کہتے ہیں کہ ارے جب باہر نکلتے ہوئے خوشبو نہیں لگائیں تو کیا مطلب گھر میں رہ کر کے لگائیں؟ ذرا یہ دیکھیں، یہ سوچ دیکھیں. حج کی بات کر رہا ہوں ساتھیوں اس بار. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں بتایا ہی نہیں کہ تعلیم ہی نہیں دی گئی. نہ میاں کو اتنی تمیز ہے، نہ اتنی غیرت ہے. جیسے اکبر نے کہا کہ خدا کا فضل ہے بیوی میاں دونوں مہذب ہیں، ہے نا، خدا کا فضل ہے بیوی میاں دونوں مہذب ہیں، انہیں پردہ نہیں آتا، انہیں غصہ نہیں آتا، ہے کہ نہیں؟ تو ان کو بھی تمیز نہیں ہے. تو عورتیں نکلیں بازار کے لیے اگر جانا ضروری ہو تو یا تو اور محرم کے ساتھ خود سے نکلیں. سمجھدار عورتیں ہیں جن میں ان کے ساتھ نکلیں، اکیلے نہیں جانا چاہیے ان کو. اکیلے جانے کی وجہ سے کتنے فسادات پیدا ہو رہے ہیں آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. تو شرعی لباس کا اہتمام کر کے نکلیں عورت، اور اپنے محرم کے ساتھ نکلیں، یا کسی بڑی بوڑھی سمجھدار عورت کے ساتھ جائیں تو ان کی صحیح تربیت کر سکے، رہنمائی کر سکے. تیسرا ادب یہ ہے ساتھیوں کہ اگر ہم باہر آ جا رہے ہیں تو سلام کا ہم اہتمام کریں. ہمارے سامنے سے جو گزر رہا ہے ہم اس کو سلام کریں، اگر ہمیں سلام کر رہا ہے تو ہم اس کے سلام کا. بسا اوقات ایک صاحب دکان پر بیٹھے ہیں یا کہیں روڈ بیٹھے ہیں، ادھر سے گزرنے والے سلام کرتے ہیں، سوچتے ہیں کتنے لوگوں کے سلام کا جواب دیتے ہیں. نہیں دینا ہے، نہ بیٹھیے نہ جائے وہاں پر. اگر ہے وہاں پر سلام کا جواب، کیوں سلام کا جواب دینا واجب ہے. چوتھا ادب یہ ہے کہ لوگوں سے اپنی ایذا، اپنی تکلیف کو بچائے رکھیں. آپ کی نظر سے، آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. آپ بازار میں، عام راستے میں بڑے بیٹھے ہوئے ہیں یا چل رہے ہیں تو ایسی تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری، امام ابو داؤد، امام نسائی بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں بخاری شریف میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان ہماری مسجد میں اور ہمارے بازاروں میں جا رہا ہے اسے چاہیے کہ اپنے نیزے کی انی کو ہاتھ سے پکڑ کر کے رکھے، کہیں کسی کو تکلیف نہیں پہنچ جائے. تو بازار میں جا رہے ہیں، عام مجلس میں ہیں، تو اپنی ایذا سے، خواہ زبان کے ذریعے ایذا ہے. کچھ لوگ ہیں نا بلا وجہ لوگوں پر اپنی آوازیں کستے رہتے ہیں، خاص طور پر دو چار اپنے
جوان بچے ہوں گے نا تو کوئی بوڑھا جا رہا ہے اس کے اوپر ہنسنا شروع کر دیا، کوئی عورت ہے اس کے اوپر ہنسنا شروع کر دیا، کوئی کچھ ہے اس کے اوپر ہنسنا شروع کر دیا، ہے کہ نہیں؟ اگر ایسا ہے تو اس سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہر ایسی جگہ جہاں پر انسان ہے، مارکیٹ ہے، کوئی ہے، ایسی جگہوں پر انسان بیٹھے تو اپنی زبان سے، اپنی نظر سے، اپنے ہاتھ سے لوگوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ کمزور لوگوں کی مدد کرے، یہ شریعت میں تعلیم دیتی ہے۔ آپ بازار گئے ہوئے ہیں، آپ جس مارکیٹ میں ہوتا ہے بھیڑ ہو، ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے کوئی بوڑھا آدمی آ کر کھڑا ہو گیا، روٹی کی دکان پر آپ گئے ہوئے ہیں، کوئی عورت آگے کھڑی ہو گئی، تو آپ کیا حق بنتا ہے؟ پہلے آپ اسے لے کر کے آپ اسے جگہ دے دیں، آپ اس کو پہلے موقع دے دیں، آپ نے سامان لیا اس کو دے دیں۔ یا اسی طریقے سے اگر آپ پاس گاڑی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بوڑھا آدمی جا رہا ہے، سامان اس کا زیادہ ہے، آپ خود اپنی گاڑی میں اس کا سامان رکھ کر کے پہنچا دیں۔ وہ اٹھا رہا ہے دکان سے، گاڑی اس کی دور ہے، گھر اس کا دور ہے، اس کے لیے اٹھانا مشکل ہے، آپ اٹھا کر کے اس کو وہاں تک پہنچا دیں، یہ ادب ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، ہر انسان اس کا ضرور اہتمام رکھے کہ بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، یہ انسان پر واجب اور فرض ہے۔ اگر نہیں اتنا جائے باہر، نہیں اتنا باہر بیٹھے انسان اپنے گھر میں رہ کر۔ یہ ساتھیوں میں اپنی طرف نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والجلوس علی الصعدات او علی الطرقات، عام راستوں میں بیٹھنے سے تم پرہیز کرو۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، وہ تو بیٹھنا ضروری ہے میرے لیے، بیٹھتے ہیں آپس میں باتیں کرتے ہیں، کچھ دلچسپی کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ ہیں۔ آپ نے فرمایا فَإِنْ أَبَيْتُمْ، اگر تم انکار کر رہے ہو تو دیکھو فَآتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، راستے کا حق ادا کرو۔ ساتھیوں میں تلاش کرنے لگا تو راستے کے 16 حق ملے ہیں، وہ کسی دوسری مجلس کے اندر۔ کتنا حق ہے؟ 16 حق ہیں۔ اس حدیث میں صرف 5 بیان کیے گئے۔ آپ نے فرمایا راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول، راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا غض البصر، اپنی نظروں کو نیچے رکھنا ہے۔ عورت جا رہی ہوگی، کوئی ٹھیک سے کپڑا پہنے ہے، کوئی ٹھیک سے، اور بعض عورتیں ایسی ہوں گی جب دیکھیں گی کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو شرمائیں گی، ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے اس راستے ہی سے نہ جانا چاہیں، تو اپنی نظر کو نیچے کیجیے۔ غض البصر وکف الاذی، اور اپنی تکلیف سے، اپنی تکلیف کو لوگوں سے روکے رکھو، ہاتھ زبان ہر چیز سے۔ ورد السلام، اور سلام کا جواب دو۔ وامر بالمعروف، بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ کہنے کا مطلب اس کے علاوہ اور بھی بہت سے آداب ہیں۔ بازار جانے کا 7واں ادب کیا ہے ساتھیوں؟ انسان نماز سے غافل نہ رہے، خاص کر جمعہ۔ بازار جائیے آپ، عام طور پر لوگ دیکھیں ساتھیوں، ہمارے ہاں ایک عام چیز بنی ہوئی ہے کہ بازار گئے تو عصر اور مغرب کی نماز گھر میں آ کر لوگ پڑھتے جمع کر کے۔ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ نہیں، بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ ہر نماز کو اس کے وقت کے اوپر پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن بندوں کی صفت کیا بیان کر رہا ہے؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاۃ۔ اللہ کے جو بندے ہیں، مرد ہیں، کون ہیں؟ جنہیں تجارت، خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، نماز سے اور زکوٰۃ وغیرہ سے غافل نہیں کرتی ہے۔ تو بازار جانا ہے، لوگ کہتے ہیں کہاں نماز پڑھیں، جگہ ہی نہیں ملتی۔ جگہ اس لیے نہیں ملتی ہے کہ ہم پڑھتے نہیں۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی، کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا؟ ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے۔ اگر آپ ضرورت سمجھیں گے تو اس کے لیے جگہ بنے گی، ہے کہ نہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز سے 8واں ادب یہ ہے، خرید و، بہت اہم چیز ہے ساتھیوں، خرید و فروخت، بازار جانے کے جو احکام شرعی طور پر ہیں اس کے بارے میں معلومات ہو۔ آج بہت سے لوگ گناہ، غلط خرید و فروخت کر جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے معلومات نہیں رکھتے،
ہے کہ نہیں؟ ایک مثال دو، مثال کے طور پر آپ ایک دکان پر گئے سامان خریدنے کے لیے، اسے آپ نے 500 ریال دیا، اس کے پاس چھٹا نہیں تھا، اس کے پاس چھٹا نہیں تھا، کہا میرے پاس چھٹا نہیں، تو آپ گئے، کوئی آپ کے پہچان کا ہے نا، اس کے پاس بھی کیا ہے 500 دیا، لیکن جب دیکھنے لگا تو اس کے پاس جو ہے 490 یا 450 ہے، تو وہ کہتا ہے یہ 450 لے لیجئے، 50 بعد میں لے لیجئے گا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لیکن یہ جائز ہے، یہ جائز ہے؟ کتنا لوگ سمجھتے ہیں اس کو؟ یہ جائز ہے؟ ناجائز ہے؟ اس لیے کہ برابر ہونا چاہیے، رد و بدل، ہیر پھیر ایک ہی مجلس میں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نقد کے اندر سود کی رکاوٹ کے لیے کہا ہے کہ یدم بیدن ہونا چاہیے اور برابر سرابر ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں شیخ؟ دو چیزیں ہیں نا، یدم بیدن و مثلم بمثل، برابر ہو اور ہاتھوں ہاتھ ہو، ہے کہ نہیں؟ تو کہنے کا مطلب ہے کہ بازار جائے تو بازار کے آداب ضرور سیکھے۔ سنن ترمذی میں روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ کیا فرمایا آپ نے کہ ہمارے بازار میں وہ آدمی نہ آئے جسے دین کی سمجھ نہیں ہے۔ سنن ترمذی کے اندر لا يدخل سوقنا من لم يتفقه في الدین، جو دین کی سمجھ نہیں رکھتا، حرام کیا ہے حلال کیا ہے، سود کہاں آئے گا، سود کس میں نہیں ہے، کس چیز کا خریدنا کس چیز کا بیچنا کیسا ہے، جب تک اس کو نہیں سمجھتا ہے ہمارے بازار میں نہ آئے۔ تو کہنے کا مطلب بازار کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ آدمی جائے تو ہاں بھائی کیا چیز خریدنی ہے اور کیا چیز نہیں خریدنی ہے۔ 9ویں ادب یہ ہے ساتھیوں، خرید رہا ہے یا بیچ رہا ہے، دو اصول کو انسان کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اگر سامنے نہ رکھنے سے انسان گنہگار ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ صدق اور بیان، سچائی اپنائے اور جو کچھ حقیقت ہے واضح کرے۔ البیعان بالخیار، دو بیچنے والے یعنی خرید اور فروخت کرنے والے انہیں اختیار ہے جب تک کہ دونوں وہاں سے جدا نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا بیان فرمایا؟ فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر دونوں نے سچ بولا اور حقیقت کو واضح کر دیا، جو آدمی سودا لے رہا ہے وہ بھی ہاں بھائی میرے پاس نوٹ ہے، بسا اوقات ہوتا کیا ہے ہمارے پاس پھٹا نوٹ رہتا نا، اس کو درمیان میں کر کے ہم ہے کہ نہیں ہے، کیوں درمیان میں کر کے بتا دو بھائی یہ دیکھو یہ چلے گا کہ نہیں چلے گا، کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس ایسے آیا ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو کسی نے دھوکہ دیا تو یہ عقل مندی نہیں کہ آپ کسی اور کو دھوکہ دیجیے، ہے کہ نہیں؟ فَإِن صَدَقَا، اگر دونوں نے سچ بولا، ہوا بینہ اور حقیقت کو واضح کر دی، تو بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ ان کے اس سودے کے اندر برکت دیتا ہے۔ وَإِن كَذِبَا وَكَتَمَا، اور اگر جھوٹ بولے اور عیب کو چھپایا حقیقت کو چھپایا تو محقت برکت بیعہما، اللہ تعالیٰ ان کے سودے کی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ ساتھیوں ایک اور ادب بیان کر کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ انسان بسا اوقات بازار جاتا ہے، اور آج تاجر بھی خاص طور پر دھنا سیٹھ جو ہے نا بڑے تیز ہے، وہ جانتے ہیں کہ گراہکوں کے جیب سے پیسے کیسے نکالا جاتا ہے، کیسے نکالا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے رکھ دیں بھائی ہر مال جی 2 ریال کا، ہر مال 5 ریال کا، ہر مال 10 ریال کا۔ ایسی دکانوں پہ جانے کے بعد انسان تھوڑے کرتے دیکھیں ارے 200 400 500 کا جمع ہو گیا۔ اگر عام دکان پہ آتا تو اتنے کا سامان نہ لیتا ہو، اور یہ بھی نہیں کہ سارا ضروری ہی سامان لے رہا، بہت سے سامان ایسا لے کر کے آتا ہے جس کی غلط کہہ رہا ہے۔ تو بازار کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ انسان جائے تو حاجت کے مطابق اپنے سامان لے، اور یہ کام ہم بھی کرتے ہیں اور یہاں کے سعودی بھی کرتے ہیں۔ رمضان سے پہلے شعبان میں سعودی اتنا سامان لے لیتے رمضان کے لیے کہ آخری آئندہ سال جو ہے اس کو پھینکنا پڑتا ہے۔ بس صحیح کہ نہیں صحیح؟
ایسے ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے پیسے کے مطابق کرتے ہیں، وہ اپنے پیسے کے مطابق کرتے ہیں. ہم ان کو برا سمجھتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے پیسے کے مطابق کر رہے ہیں اور وہ بھی اپنے پیسے کے مطابق کر رہے ہیں. تو بہت سی ایسی چیزیں مارکیٹ میں جب ہم جاتے ہیں، خاص طور پر عورتیں. ہمارے ایک دکاندار بھائی ہیں، وہ کہنے لگے، ہمارے ایک سعودی ملنے والے تھے، وہ نابینا تھے، کہے کہ یہ نہیں ہے ان کی بیوی جو ہے وہ اچھی ہے خرید فروخت میں. ہم نے کہا کیا ہے؟ کہا کہ آتی ہے تو مول بھاؤ نہیں کرتی، یہ بھی لے لیا وہ بھی لے لیا وہ بھی لے لیا. ہم نے کہا اس لیے کہا کہ جب میں پیسہ آتا ہے اس لیے اچھی ہے نا. تو عورتیں اس سلسلے میں بڑی بے عقل وارد ہوئی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں ان کے پاس چپل اتنے ہیں جو سال میں ایک بار بھی نہیں پہنتی، لیکن بازار میں گئی، پیسہ ہے تو لے لو اس کو. کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ کپڑے ایسے ہیں بہت سے کہ سال بھر گزر گیا اسے نہیں پہنا ہے. کیوں بھائی؟ یہ پیسہ تمہارے دوسرے کام ہے. حالانکہ گھر تمہارا کرائے پر ہے، گھر خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بچوں کی ضرورت کے لیے پیسے نہیں، آخر یہ پیسے بچاتے کیوں نہیں؟ قرض دینے کے لیے قرض لدا ہوا ہے شوہر کے اوپر، کیوں؟ وجہ. تو کہنے کا مطلب انسان بازار جائے لیکن سامان خریدے کیسے؟ ضرورت کے مطابق. غیر ضروری چیزیں، ابھی میں ناجائز چیزوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت سی ناجائز چیزیں ہم خرید کر کے لے آتے ہیں. ناجائز کی بات نہیں، صرف جائز کی بات کر رہا ہوں. جو خریدنا جائز ہوتا ہے اور غیر ضروری خرید کر کے ہم اکٹھا کر کے لے آتے ہیں، سال بھر وہ استعمال نہیں ہوتا، آخر میں کیا ہوتا ہے؟ وہ پھینکی جاتی ہے. تو بازار جانے کا ایک ادب یہ بھی ہے ساتھیوں کہ ہم جا رہے ہیں تو اپنی ضرورت اور حاجت کے مطابق ہی چیزیں خریدیں، زیادہ نہ خریدیں، ہے کہ نہیں؟ جی یہ ساتھیوں جلدی جلدی میں یہ چند ادب تھے جو بازار جانے کے آپ کے سامنے رکھے گئے. موضوع جانتے ہیں بڑا طویل ہے، اس سے اندازہ لگا لیے ہوں گے کہ اس موضوع کے اندر بہت سی چیزیں کیسے داخل ہیں جو بازار سے متعلق ہیں اور بازار آنے جانے سے، اور ہم اس سے غافل ہیں. تو چاہیے یہ کہ ہم دین کے بارے میں ساتھیوں سمجھ حاصل کریں، فقہ حاصل کریں. جو آدمی بازار جاتا ہے، دکان بیٹھتا ہے، کیا برا ہے کہ اگر وہ بازار میں خریدنے بیچنے سے متعلق کوئی کتاب اپنے سامنے رکھ لے. عام جو ضرورت کی باتیں ہیں، کیا چیز جائز ناجائز، یہ آدمی 24 گھنٹے میں سیکھ سکتا ہے. اس کے لیے کوئی بڑا عالم بننے کی ضرورت نہیں ہے، معمولی چیز ہے، سیکھ سکتا ہے آدمی. تو ہر انسان کو جس میدان میں وہ جائے، جس مجلس میں جائے، وہاں اس کے جانے کے حاضری کی آداب کو سیکھنا چاہیے. اسی طریقے سے بازار میں جانے کے آداب کو سیکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر قسم کے غلط معاملات سے، جھوٹ سے، دھوکہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے. جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.